بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ شادی کے 10ویں دن ہی میری فلائٹ تھی۔ میں حصول معاش کے لیے ملک سے باہر تھا۔ ایک بڑی بہن تھی جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھی۔ ماں گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ اب میری جگہ میری ماں کا خیال رکھنے والی میری بیوی تھی۔ میں ان 10 دنوں میں اسے گھر میں رہ کر گھر سنبھالنے کے مکمل طور طریقے سکھا چکا تھا۔ اس کے سمیت گھر کی ہر چیز کا اسے امین بنا کر میں پردیس چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا، وہ میرا انتظار کرتی رہی۔ 2 سال گزر گئے جبکہ میں اب بھی پردیس میں تھا۔ ایک دن گھر سے ماں کا فون آیا۔ یہ میں کیا سن رہا تھا کہ میرے امین نے ہی میرے گھر کو لوٹ لیا تھا۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ کیسے میری بیوی نے میرے بہنوئی کو ورغلا کر اس سے غلط تعلقات استوار کر لیے تھے۔ مجھے گھر واپس بلا لیا گیا اور میرے ہاتھ میں طلاق کے کاغذ تھما دیے گئے۔ اس مقدمے کا منصف مجھے بنایا گیا جس کا سچ اور جھوٹ میرے لیے ایک سوال تھا۔ میرے دل و دماغ میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ دماغ کے سارے دلائل ماں کے حق میں تھے اور دل کا جھکاؤ بیوی کی طرف تھا۔ بالآخر دماغ جیت گیا اور میں نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کاغذات اس کے ہاتھ میں تھمائے تھے اور پہلی بار ہی اس کی پلکوں پر چاندی نما قطرے ٹمٹمائے تھے۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا، کاغذات پکڑے اور دروازے کی طرف مڑ گئی اور میں اسے جاتا دیکھتا رہا۔ بھول جاؤ اسے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، تھک گئے ہوگے، جاؤ جا کر آرام کرو۔ میری ماں ایسے کہہ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ دروازے سے اوجھل ہوئی تو میں اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ آج اتنے عرصے بعد اپنے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ کمرے کی ہر چیز پر ایک سکوت طاری تھا۔ میری خوشبو ابھی تک کمرے میں قید تھی۔ ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی میں چھوڑ کے گیا تھا، کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ وقت کی گردش کرتی سوئیوں کو میں نے اپنی پلکوں میں ایسے جکڑ کر رکھا تھا کہ سارے پل اس ایک پل کے آگے ساکت ہو گئے تھے۔ جس پل تم مجھے چھوڑ کر گئے تھے، تمہاری خوشبو کی پرہیزگاری کرتے کرتے میں نے نہ جانے کتنے رت جگہ کاٹے ہیں۔ تمہارے رنگوں کی حفاظت کرتے ہوئے میں نے اپنی زندگی بے رنگ کر دی۔ اس کمرے کے کونے میں میری سسکیاں تمہاری منتظر رہی تھیں۔ میں نے روح کو جسم سے اتنا ہی دور رکھا جتنی دوریاں ہم دونوں کے بیچ تھیں۔ تمہاری آہٹوں کے انتظار میں میرے پاؤں زمین پر ہی جم گئے تھے کہ تم آؤ گے تو سب کچھ پھر سے ہی چل پڑے گا۔ اس کمرے کے سناٹے میں گونجتی اس کی سرگوشیاں میرے دل کو چیرتی ہوئی میری روح تک پہنچی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اگر وہ گناہگار تھی تو معافی اس کا حق تھا اس کے پاس، اور اگر وہ بے گناہ تھی تو سزا کا مستحق میں تھا۔ میں واپس مڑا اور اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کی آنکھوں میں سچ تلاش کرنے لگا۔ میری ماں جب میری سوالیہ نظروں کی تاب نہ لا سکی تو نظریں جھکا لیں اور مجھے میرے سب سوالوں کے جواب مل گئے۔ اس نے میری امیدوں کے جو چراغ سالوں جلائے رکھے وہ میں نے ایک پل میں بجھا دیے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟